اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ درود و سلام کے اوپر کافی سارے بیانات الحمدللہ پچھلے 3-4 ہفتوں میں ہو چکے ہیں، اور یہی بات بابر کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس پلیٹ فارم کے ذریعے، کملی چینل کے ذریعے، کہ اللہ رب العزت نے جہاں ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، ان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا وہ ذکر رسول علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ یعنی جو اللہ رب العزت کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو کثرت کے ساتھ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام بھیجو۔ بظاہر یہ حکم ہے، صیغہ امر ہے، لیکن اس کے اندر اللہ رب العزت نے ہماری دونوں جہاں کی بقا کو مخفی رکھا ہے، دونوں جہاں کی کامیابی کو مخفی رکھا ہے، دونوں جہاں کے جو نفع ہیں ان کو اللہ رب العزت نے ذکر رسول علیہ الصلاۃ والسلام میں مخفی رکھا ہے۔ ایک چھوٹی سی روایت میں بیان کرتا ہوں تو انشاءاللہ العزیز اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ ذکر رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی کیا فضیلت ہے، کیا اہمیت ہے، اور جس کو ذکر رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی توفیق مل جاتی ہے وہ رب کی بارگاہ میں کیسا محبوب ہوتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا، تو آپ کی رائے میں ایک شخص تھا، بہت مالدار تھا، اللہ رب العزت نے اس کو دنیا دی ہوئی تھی، لیکن اس کے کچھ معاملات اچھے نہیں تھے۔ جس طرح آج ہمارے معاملات کم و بیش ہر کسی کے اچھے نہیں ہیں، اس دور میں تو یہ ہوتا تھا کسی کے معاملات اچھے نہیں ہوتے تھے، تو لیکن وہ کثرت سے درود و سلام پڑھتا تھا، یعنی کوئی پل، کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا جس میں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر پاک سے غافل ہو۔ زندگی کا نظام چلتا رہا، جب اس کی قضاء کا وقت آیا اور جان نکلنے کا وقت جب شروع ہوا تو اس کے چہرے کا رنگ بدلنا شروع ہوا، یعنی جوں وقت جو ہے وہ موت کا، یعنی وقت نزاع قریب ہو رہا ہے، تو اس کے چہرے کا رنگ جو ہے وہ اب بدل رہا ہے، اور رنگ بدلتے بدلتے اتنا سیاہ ہو گیا اور اس کا چہرہ اتنا بھیانک ہو گیا کہ اب جو بھی اس کو دیکھتا ہے وہ وہاں سے خوف زدہ ہوتا ہے، وہ دوڑتا ہے، اور چہمگوئیاں شروع ہو گئی کہ زندگی میں واللہ عالم یہ کون سے گناہ کرتا رہا ہے جس کی وجہ سے آج وقت نزاع میں، یعنی موت کے وقت، اس کا چہرہ جو ہے وہ اتنا بھیانک ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے وہ سب کچھ جس کے اوپر اللہ نے پردے رکھے ہوئے تھے، وہ مرنے سے پہلے اللہ نے وہ حجابات کو ہٹا دیا ہے اور اس کی اصلیت کو دکھا دیا ہے۔ تو اللہ بولو، آپ تصور کرو خدا نہ خواستہ یہ معاملہ ہمارے کسی پیارے کے ساتھ ہو جائے یا ہمارے ساتھ ہو جائے، اللہ نہ کرے، تو عوام الناس ہمارے بارے میں کیا رائے قائم کرے گی؟ لیکن وہ شخص جو مرنے کے قریب تھا، یعنی موت کے منہ میں جانے والے تھا، جس طرح میں نے عرض کیا کہ اس کے معاملات تو ٹھیک نہیں تھے، لیکن وہ کثرت سے درود و سلام پڑھنے کا عادی تھا، کبھی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے غافل نہیں رہا تھا۔ تو جب اس نے اپنی یہ عجیب حالت دیکھی اور لوگوں کا رویہ دیکھا کہ لوگ میرے سے دور بھاگ رہے ہیں، تو اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، گناہ گار ضرور ہوں، مجرم ضرور ہوں، لیکن آپ سے محبت کرتا ہوں۔ گناہ گار ضرور ہوں، مجرم ضرور ہوں، لیکن آپ سے محبت کرتا ہوں، کبھی میں آپ کے ذکر سے، یعنی درود و سلام سے میں غافل نہیں رہا۔ تو یا رسول اللہ، اس حال میں میری مدد فرمائیں، اغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ اس حال میں میرے پہ کرم فرمائیں، میری داد رسی فرمائیں۔ بس اتنی بات کہنی تھی کملی والے کی بارگاہ میں، یوں عرض کرنا تھا، تو دیکھنے والے کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان سے ایک پرندہ اترا اور اس نے اپنا پر جو ہے وہ اس چہرے پہ، مرنے والے کے چہرے کے اوپر مارا، جو چہرہ سیاہ ہو چکا تھا، جس سے لوگ خوف زدہ ہو رہے تھے،
جو چہرہ بھیانک ہو چکا تھا، لوگ دیکھنے سے ڈر رہے تھے، وہی چہرہ جو ہے وہ نورانی ہو گیا، اور اب اس کے بدن سے کستوری کی خوشبو آنے لگی، اور وہ کلمہ پڑھتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو اللہ والو، اگر چاہتے ہو کہ میری یہ دنیا بھی آسان ہو جائے، یعنی مجھے اللہ رب العزت نے ایمان والی زندگی دی ہے، تو میں ساری زندگی ایمان پہ جو ہے وہ گزاروں، اور مرتے وقت بھی مجھے ایمان والی موت نصیب ہو، سلامتی والی موت نصیب ہو، تو پھر کثرت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرو۔ یعنی دونوں جہان آپ کے سکھی ہو جائیں گے، یہ دنیا بھی سکھی ہوگی اور موت بھی آسانی والی ہوگی، اور اللہ رب العزت موت بھی کلمے والی عطا فرمائے گا۔ اللہ بھلو، یہ تو میں ایک ادنا امتی ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو پانی کی ضرورت پڑی، پانی کی طلب تھی، تو آپ حضرات کو معلوم ہے، اکثر اوقات آپ سنتے رہتے ہیں کہ جہاں اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دیگر معجزات عطا کیے ہوئے تھے، ان میں سے ایک معجزہ آپ کا عصا بھی تھا، یعنی ڈنڈا بھی تھا۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب پانی کی طلب ہوئی، یعنی ضرورت پڑی، تو آپ نے اپنا عصا پتھر پہ مارا۔ اب پتھر تو ٹوٹ گیا لیکن اندر سے پانی نہیں نکلا، تو اللہ رب العزت نے فوراً وحی کی کہ اے میرے کلیم، اے میرے موسیٰ، تو قیامت تک بھی عصا اپنا پتھروں پہ مارتا رہے، پتھر ٹوٹتے رہیں گے لیکن پانی نہیں نکلے گا جب تک تو میرے کملی والے پہ درود نہیں پڑے گا۔ تو فوراً سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کیا۔ پھر آپ نے دوبارہ وہی عصا پتھر پہ مارا تو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے پانی نکال کے دکھا دیا۔ تو اللہ بولو، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبیوں کا گزارا نہیں ہے درود و سلام کے بغیر، تو امتی کا گزارا کیسے ہو جائے گا؟ نبیوں کا گزارا نہیں ہے ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی کملی والے پہ درود و سلام پڑھے بغیر، تو امتیوں کا گزارا کیسے ہو جائے گا؟ تو اللہ بولو، آج ہم جتنے بھی اوراد و وظائف کر لیں، جتنی بھی چلا کشی کر لیں، جو کچھ بھی کر لیں، جب تک درود و سلام شامل نہیں ہوگا، یعنی درود و سلام کی کثرت نہیں ہوگی، تیرا ذکر کیا ہوا یعنی ذکر الہی کیا ہوا بھی رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، کوئی معنی نہیں رکھتا، کوئی معنی نہیں رکھتا۔ میں ایک نہیں، بیسیوں نہیں، ہزاروں لوگوں کو جانتا ہوں جو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں۔ قاری مرتضیٰ صاحب جاگ رہے ہیں؟ جو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، یعنی اوراد و وظائف کر رہے ہیں، چلا کشی کر رہے ہیں، کوئی قرآن کی تلاوت میں مشغول ہے، کوئی نوافل میں مشغول ہے، جن کو ہم اپنی زبان میں خشک عابد یا خشک زاہد کہتے ہیں۔ وہ دن رات اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن میں نہیں جانتا کہ کون سا ان کا گناہ ہے یا رب کی کس پکڑ کے اندر وہ ہیں کہ انہیں ذکر رسول کی طرف رغبت نہیں ہوتی، ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی توفیق نہیں ہوتی، اور وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ ذکر کرنے والے ہیں، بہت زیادہ ذکر کرنے والے ہیں۔ تو میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کہ جس مجلس کے اندر محض اللہ کا ذکر ہو لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر نہ ہو، وہاں رتی برابر بھی فیض نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں اللہ والو، یہ بات کہنے کے لیے، سنانے کے لیے بھی اور ممبر پہ بولنے کے لیے بھی حوصلہ چاہیے۔ کیوں؟ یہ بات عوام کی سمجھ میں نہیں آنے والی۔ عوام یہ کیا سمجھے گے؟ لو جی، اللہ کے ذکر کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اللہ کے ذکر کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو عوام اس بات کو ادھر لے کے چل پڑے گی، الٹ طرف لے کے چل پڑے گی۔ لیکن عوام کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ رتی برابر بھی اس کائنات میں رحمت نہیں ملتی جب تک وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر سے ہو کے گزر نہیں جاتی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ رحمت کا اس دنیا میں منبع جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے۔ رحمت کا نزول وہاں ہوتا ہے، وہاں سے رحمت جو ہے وہ ساری کائنات میں بڑھتی ہے۔ بے نہیں، جو تمام فیض و برکات ہیں اللہ بولو، اگر ان کا براہ راست نزول
ہم جیسے عاجزوں کے قلب کے اوپر ہونا شروع ہو جائے تو ہمارے دل جو ہے ان فیض و برکات کی تاب نہ لاتے ہوئے پھٹ جائیں، ہم ہلاک ہو جائیں۔ تو میں نے کیا بات کہی تھی کہ یہ عوام کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو عوام کی سر سے جب اوپر گزرے گی تو وہ کیا اعتراض کریں گے کہ حضرت صاحب اللہ کے ذکر کو اہمیت نہیں دے رہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ ذکر کو اہمیت دے رہے ہیں۔ اللہ بولو بات اہمیت کی نہیں ہے، بات اللہ کے بنائے ہوئے نظام کی ہے۔ اگر ہم اللہ کا ذکر کریں اور ذکر رسول نہ کریں تو بتاؤ یہ قبول ہوگا؟ تو یہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ سارا دن ذکر الہی تو کریں لیکن ذکر رسول کی جب باری آئے تو ہم منہ موڑ لیں۔ ہم سورۃ طارق بھی پڑھیں لیکن میں کہتا ہوں کہ ساتھ درود پاک پڑھو، وہ نہیں پڑھنا۔ میں کہتا ہوں استغفار کرو، وہ نہیں کرنا۔ میں کہتا ہوں سورۃ توبہ پڑھو، جی پڑھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اس کے ساتھ درود پاک پڑھو، وہ نہیں پڑھنا۔ بھائی یہ کون سا ذکر ہے؟ یہ ذکر تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہوگا۔ جب رب دعا نہیں قبول کرتا، تیرے اوراد و وظائف درود کے بغیر کیسے قبول کر لے گا؟ نماز جو ہے وہ درود کے بغیر ہو جاتی ہے، دعا جو ہے وہ درود کے بغیر قبول ہو جاتی ہے۔ تو اللہ بولو جو سب سے بڑا حکم ہے وہ نماز کا ہے۔ نماز اور دعا درود کے بغیر قبول نہیں ہوتی تو تیرا نفلی ذکر یا تیرے اوراد و وظائف جو ہیں یا تیری چلہ کشیاں، ریاستیں، مجاہدات جو ہیں وہ درود و سلام یا ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بغیر کیسے قبول ہو جائیں گے؟ یہ امت کی مت ماری ہوئی ہے، یعنی اوراد و وظائف پہ لگے ہوئے ہیں، دن رات اوراد و وظائف پہ لگ کے اپنا بیڑا غرق کر لیا ہے، خاندانوں کے خاندان اجاڑ کے رکھ دیے، رجت سے جو ہے تباہی پھیلا دی ہے، خود نہیں رشتہ داروں کو، ہمسایوں کو، محلوں کو تباہ کر دیا ہے، لیکن ان کو ذکر رسول کی توفیق نہیں۔ اللہ لوگ جہاں ذکر رسول ہوتا ہے، دو باتیں جو اہم ہیں اس نقطے کو اب سمجھنے کے لیے، وہ یہ وہ ذکر یا وہ وظیفہ یا کوئی آیت آپ پڑھ رہے ہیں جس کی آپ ریاضت کر رہے ہیں، جس کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے، جاگ رہے ہیں؟ یعنی جو کوئی آیت ہے یا جو کسی نے آپ کو ذکر دیا ہوا ہے جس کی آپ چلہ کشی کر رہے ہیں، ریاضت کر رہے ہیں، مجاہدہ کر رہے ہیں، اس کی ابتدا جو ہے وہ بسم اللہ شریف کے ساتھ کی جائے، یعنی ہر بار وہ سورت پڑھی جائے تو بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھی جائے۔ بے نہیں اس وظیفے کے اول و آخر کثیر درود پاک پڑھا جائے، یا آپ نے درود پاک اول و آخر 7 بار 11 بار پڑھ لیا، لیکن جب وظیفہ کر کے فارغ ہو گئے پھر 1 تسبیح 2 تسبیح 3 تسبیح 4 تسبیح 5 تسبیح، جتنا آسانی ہے اپنے آپ کو اتنا درود پاک پڑھا، یعنی کثیر تعداد میں درود پاک پڑھا۔ اللہ والو زندگی بھر کبھی رجت کا شکار نہیں آپ ہوں گے۔ یہ راز ہے روحانیت کا، عملیات کا، کہ جہاں اللہ کی 2 صفات رحمان اور رحیم کا ذکر ہوتا ہے اور جہاں کملی والے کا ذکر ہوتا ہے، وہاں وظیفے کے اندر تھوڑی سی اونچ نیچ بھی ہو جاتی ہے تو اللہ اس کے رد عمل سے یا اس کے الٹ پڑھنے سے یا رجت کے نقصانات یا اس کے اندیشے سے بھی اللہ رب العزت محفوظ فرما دیتا ہے۔ جس میں نے یہ بات عرض کی کہ نماز درود کے بغیر قابل قبول نہیں ہے، دعا درود کے بغیر قابل قبول نہیں ہے، نماز جنازہ پڑھتے ہیں اس میں درود پڑھتے ہیں، اگر وہ چھوڑ دیں تو قابل قبول ہوگا؟ وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو عبادات ہیں، فرض کفایہ ہے یا فرض ہے یا سنت عبادات ہیں، مسنون عبادات ہیں، وہ درود پاک کے بغیر قبول نہیں ہیں۔ تو جو ہمارے ریاضات یا مجاہدات ہیں جو مستحب کا درجہ رکھتے ہیں یا نفل کا درجہ رکھتے ہیں یا رقیہ ہیں یعنی دم ہیں جو مباح کر درجہ رکھتے ہیں، تو جب اللہ فرض نہیں قبول کر رہا درود کے بغیر تو یہ جو نچلے درجے کی عبادت ہے یہ اللہ درود کے بغیر کیسے قبول کر لے گا؟ یہ بات میرے شیخ رحمۃ اللہ نے فرمائی ہے، اس کی مجھے وضاحت کرنی پڑی تاکہ کسی کو اشکال پیدا نہ ہو کہ جب تک ذکر الہی تو ہو لیکن ذکر رسول نہیں ہوگا، ذکر الہی سے بھی نفع نہیں ہوگا۔ اب بات سمجھ آ گئی کہ نماز میں ذکر الہی ہے لیکن اس میں ذکر رسول نکال دیں گے تو کیا اس نماز سے نفع ہوگا؟
نہیں ہوگا۔ تو اللہ جب بیان سوشل میڈیا پہ جا رہا ہے تو بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ چھوٹی سی بات کو بھی وضاحت کے ساتھ کھولنا پڑتا ہے، وگرنہ کیا ہوتا ہے کہ وہاں ان پڑھ بھی سن رہے ہیں، علماء بھی سن رہے ہیں، جو عملیات کے لوگ ہیں، روحانیت کے مسافر ہیں، وہ بھی سن رہے ہیں، عام عوام بھی سن رہی ہوتی ہے، اور وہ لوگ جو متعصب ہوتے ہیں وہ بھی سن رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ کس تلاش میں ہوتے ہیں کہ کوئی بات اونچ نیچ والی ملے تو ہم وہ پکڑ کے تھے میں اڈی جاواں ہوا دے نال، چل سو چل، یعنی تحقیق کا تو وہ کی توفیق ہی نہیں ہے نا، وہ مادہ ہی نہیں ہے ہمارے اندر۔ تو یہ میں نے وضاحت اس لیے کی ہے تاکہ آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے اور کسی کو اشکال بھی پیدا نہ ہو کہ جس مجلس کے اندر ذکر الہی تو ہوگا لیکن ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہوگا، اس مجلس کے اندر فیض نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ ذکر الہی کے جو تمام انوار و تجلیات کا نزول ہوتا ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جتنا آپ کا حصہ ہوتا ہے وہ آپ کو پہنچایا جاتا ہے، جس کو ہم اپنی روحانیت کی زبان میں یا تصوف کی زبان میں یا طریقت کی زبان میں ہم کہتے ہیں فیض۔ کیا کہتے ہیں؟ فیض۔ تو وہ جتنا کسی کا نصیب ہوتا ہے اس کو وہ پہنچایا جاتا ہے۔ تو دوسری بات میں نے کیا کہی کہ اگر یہ فیضان کا سلسلہ براہ راست ہو تو اللہ ہمارا جو دل ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہونے والی تجلیات کا متحمل نہیں ہو سکتا، ہمارا دل پھٹے اور ہم ہلاک ہو جائیں، یعنی ہم قدرت ہی نہیں رکھتے کہ اللہ کا ذکر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے کے بغیر کر لیں۔ تو جب اللہ رب العزت کا ذکر ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس کے اوپر جو کرم اترتا ہے، یعنی جس کو ہم تجلیات کہتے ہیں، جو نزول ہوتا ہے فیض و برکات کا، وہ کدھر سے ملتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر سے۔ تو بے نہیں اس کو شریعت کی زبان میں رحمت کہتے ہیں۔ تو رحمت جتنی بھی نازل ہوتی ہے وہ کہاں ہوتی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پہ نازل ہوتی ہے۔ پھر جو جس کا پوری کائنات میں حصہ ہوتا ہے، نصیب ہوتا ہے، اس کو وہ نصیب پہنچایا جاتا ہے۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہی درمیان میں نہیں ہوگی تو آپ کو کیا ملے گا، اور جو صرف ذکر الہی کرے گا اس کو کیا ملے گا؟ تو یہ میں نے اس لیے زور دے کے اس نقطے کو واضح کیا ہے کہ لاکھوں لوگ سوشل میڈیا پہ بھی ہیں، ہمارے ساتھ بھی جو جڑے ہوئے ہیں، ان کا ذکر الہی کی طرف تو رغبت ہے، دھیان ہے، لیکن ذکر رسول کی طرف وہ غافل ہے۔ یعنی وظیفے پہ وظیفہ، وظیفے پہ وظیفہ، وظیفے پہ وظیفہ۔ ہم روکتے ہیں کہ نہیں پڑھو، اجڑ جاؤ گے، رل جاؤ گے، مر جاؤ گے، ایک وقت میں ایک وظیفہ کرو، لیکن بعض نہیں آتے کیونکہ ان کو نشہ لگ چکا ہے۔ پیروں نے، عاملوں نے، رسالے والوں نے ان کو نشہ لگا دیا سالوں محنت کر کے، اب ان سے وہ نشہ چھوٹتا نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں درود پڑھو تو درود کی طرف نہیں آتے، وظیفے پہ وظیفے کی طرف جاتے ہیں۔ انہیں یہی سمجھ نہیں آتی، میں یہی کہتا ہوں کہ کاش وہ آج یہ فقیر کی باتیں سن لیں تو ان کی اصلاح ہو جائے کہ ساری زندگی بھی ذکر الہی کرتے رہو گے، وظائف کرتے رہو گے، چلہ کشیاں، ریاضتیں، مجاہدات کرتے جاؤ گے، جوں جوں ذکر الہی کی کثرت کرتے جاؤ گے تو اجڑتے جاؤ گے، جب تک اس کے ساتھ درود السلام کو ملاؤ گے نہیں، وہ تم سے ہضم ہی نہیں ہوگا، تم سے پچے گا ہی نہیں۔ وہی ذکر الہی تمہیں کیا کرے گا؟ برباد کر دے گا۔ دیکھیں جس طرح ہم نماز پڑھیں خدا نخواستہ تو ہم اس کے اندر درود نہ پڑھیں، درود نہ پڑھیں، ذرا جاگتے رہیے گا، بڑا اہم نقطہ آپ کو دے رہا ہوں۔ ہم نماز پڑھیں اس میں ہم اتحیات کے بعد درود نہ پڑھیں، صرف اس کے بعد دعا پڑھ کے سلام پھیر دیں، اور اس بات کو ہم عادت بنا لیں۔ سمجھ آ رہی بات؟ اس بات کو عادت بنا لیں کہ 5 وقت ہم نے نماز پڑھنی ہے تو ہم نے درود پڑھنا ہی نہیں ہے، بس ہم نے اتحیات پڑھنے اور اس کے بعد سلام پھیر دینا ہے دعا پڑھ کے۔ تو کیا یہ نماز ہمیں نفع دے گی یا اس نماز کا ہمارے اوپر وبال آئے گا؟ وبال آئے گا۔ بے نہیں اللہ والو، وہ اوراد و وظائف یا وہ ذاکرین جو ذکر الہی تو کرتے ہیں
لیکن ذکر رسول سے منہ موڑتے ہیں، اس کو گول کر جاتے ہیں اپنی غفلت کی وجہ سے، لاپرواہی یا جہالت کی وجہ سے، تو کیا ہوتا ہے پھر وہی ذکر الہی ان کو اجاڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اب یہی بات سوشل میڈیا پہ سننے والوں کو سمجھ نہیں آتی، وہ یہ کہتے ہیں جی ذکر الہی سے تو نفع ہوتا ہے، ذکر الہی سے تو فائدہ ہوتا ہے، تو آپ کہتے ہیں ذکر الہی اجاڑ دیتا ہے۔ بھائی ذکر الہی اس وقت اجاڑے گا جب تو نبی کو پیٹھ دکھائے گا۔ وہی نماز ہے، وہی طریقہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن نبی علیہ السلام کے اوپر درود نہیں ہے، اللہ نماز تیرے منہ پہ دے مارے گا۔ وہی دعا ہے، وہی نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے، اللہ سے مانگ رہے ہو، کوئی شرک نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، لیکن اول و آخر درود نہیں پڑھا تو دعا کہاں جائے گی؟ لٹکی رہے گی، معلق رہے گی، نہ اوپر نہ نیچے۔ تو کیا دعا سے نفع ہو گیا یا نماز سے نفع ہو گیا؟ تو میں نے کتنی بار یہ بات دہرائی ہے کہ فرائض سے نفع نہیں ہو رہا، اگر درود شامل نہیں ہے، ذکر رسول شامل نہیں ہے، تو تیری جو نفلی عبادات ہیں یا وظائف ہیں، چلہ کشی ہیں، ریاستیں ہیں، مجاہدات ہیں، جب ان میں درود و سلام کا تڑکا نہیں لگے گا تو تیری ہنڈیا پکنے والی نہیں ہے، تجھے منزل ملنے والی نہیں ہے۔ اب جو بات میں نے کہی اپنے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، اس کی کافی وضاحت ہو گئی ہے، کسی کو کوئی اشکال جو پیدا نہ ہو۔ تو اللہ رب ذکر رسول اگر آپ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا اللہ رب العزت ذکر رسول کی ہمیں توفیق دے دیتا ہے، تو ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایسی نعمت ہے کہ یہ بیک وقت ذکر الہی بھی ہے اور ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہے۔ دیکھیں جس طرح ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو یہ کیا ہے کہ بیک وقت اللہ کا ذکر بھی ہے۔ کیوں؟ ہم دعا کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ سے۔ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ اپنے محمد کے اوپر رحمت نازل فرما، وعلی آل محمد، آل محمد کے اوپر رحمت نازل فرما۔ تو یہ دعا کس سے ہو رہی ہے؟ اللہ سے۔ اللہم یہ اسم اعظم ہے، یہ اسم اعظم ہے۔ تو جب حضور کا ذکر آ گیا، یا یعنی آپ کا جو ذاتی نام مبارک ہے وہ آ گیا، تو بیک وقت کیا ہو گیا؟ ذکر الہی بھی اور ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام۔ یعنی یہ ایسی نعمت ہے کہ کوئی شخص یہ کرتا ہے کہ سارا دن وہ درود پڑھ رہا ہے، تو شیطان اس کو کہاں سے ورغلا کے لے کر آئے گا، یا اس کو ورغلائے گا اور اس کو مارے گا، گھسیٹ کے لا کے اس کے دل میں ڈالے گا کہ تو ذکر رسول تو کرتا ہے، تو ذکر رسول تو کرتا ہے، تو ذکر الہی کیوں نہیں کرتا؟ تو ذکر الہی کیوں نہیں کرتا؟ تو اللہ والو سمجھنے والا نقطہ یہ ہے کہ جو درود پڑھتا ہے وہ بیک وقت ذکر الہی بھی کر رہا ہے اور ذکر رسول بھی کر رہا ہے۔ تو یہ میں نے بات اس لیے واضح کی ہے کہ وہ حضرات جو صرف درود پاک پڑھ رہے ہیں، کبھی خدا نخواستہ شیطان ان کو گمراہ نہ کر دے کہ بھائی تو ذکر رسول پہ لگا رہتا ہے، ذکر رسول کی زیادہ اہمیت ہے یا ذکر الہی کی زیادہ اہمیت ہے، تو وہ یہاں سے کہیں بھٹک نہ جائیں، تو ذکر رسول چھوڑ دیں اور ذکر الہی کی طرف لگ پڑیں۔ اسی طرح جو لوگ محض دن رات ذکر الہی پہ لگے ہوئے ہیں، چلے پہ چلہ، وظیفے پہ وظیفہ، ریاضت پہ ریاضت، مجاہدے پہ مجاہدہ، تو وہ کس بات پہ بھٹکے ہوئے ہیں کہ ذکر الہی کی فضیلت زیادہ ہے، ذکر رسول کی فضیلت کم ہے، تو ہم زیادہ فضیلت والا کام کرتے ہیں، یہ کم فضیلت والا ہے۔ تو واللہ عالم یہ باتیں کس نے ان کے ذہنوں میں بٹھا دی ہوئی ہیں کہ بھائی جب تم نے درود پڑھ لیا تو درود کس کے حکم پہ پڑھ رہا ہے؟ اللہ کے حکم پہ پڑھ رہا ہے، تو پھر اس کی فضیلت میں کمی زیادہ تو نے کیسے پیدا کر لی؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب درود پڑھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا کوئی بھی صیغہ آپ نے پڑھا، تو کیا ہوا کہ آپ نے بیک وقت ذکر الہی بھی کیا اور ذکر رسول بھی کیا۔ یہ دوسرا نقطہ میں نے واضح کر دیا ہے ان حضرات کے لیے جو دن رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیار میں، محبت میں ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام کر رہے ہیں، کملی چینل پہ اجتماعی جو درود و سلام کا عمل جاری ہے اس میں شریک ہیں۔ بعض حضرات ایسے خوش نصیب ہیں کہ انہوں نے 1.25 کروڑ کی نیت کی ہوئی ہے، بعض ایسے خوش نصیب ہیں کہ ان کی پوری فیملی نے 1.25 لاکھ کی نیت کی ہے، کسی نے 10 لاکھ کی نیت کی ہے، کسی نے 20 لاکھ کی نیت کی ہوئی ہے۔ تو یہ باتیں میں نے خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے کہی ہیں جس نے اب 1.25 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، تو اللہ والو وہ دن رات پڑھے گا
اور اللہ کی رحمت سے امید رکھے گا، اللہ اس کو مہلت دے، زندگی اتنی دے تاکہ وہ آنے والے 5 سالوں میں، 7 سالوں میں، 6 سالوں میں، 10 سالوں میں وہ اس کو مکمل کر لے، تو وہ دن رات پڑے گا۔ تو کسی وقت بھی شیطان اس کو دو بھی پٹکا مار سکتا ہے کہ تو کدھر لگا ہوا ہے، تو ذکر الہی کر۔ تو کہیں یہ نہ ہو کہ وہ درمیان میں بھٹک جائیں، جب منزل ملنے کا وقت آئے، کملی والے کا کرم کرنے کا وقت آئے، تو وہ چھوڑ کے کسی اور طرف لگ جائیں، جو کہ عمومی طور پہ ہو رہا ہے اور ہوتا ہے، اور شروع سے ہوتا آ رہا ہے عملیات کی دنیا میں، روحانیت کی دنیا میں، کہ جب مرشد کا ہاتھ سر پہ نہ ہو یا مریدین اپنے مرشد کے ساتھ رابطے میں نہ ہو، تو شیطان ایسے ہی دو بھی پٹکے مار کے گمراہ کر دیتا ہے۔ دیکھیں اب کسی شخص نے 10 لاکھ درود پاک پڑھنے کی نیت کی ہوئی ہے، تو وہ 9 لاکھ 8 لاکھ 7 لاکھ پہ پہنچتا ہے، تو اللہ نہ کرے یہ واردات اس کے ساتھ ہو جاتی ہے، تو 10 لاکھ پہ جو اس نے نیت کی ہوئی تھی، جو انعام ملنا تھا اللہ کی طرف سے، تو اس کو شیطان جو ہے وہ بہکا دے، وہ چھوڑ کے کدھر لگ جائے، کسی اور طرف، تو نہ وہ ادھر کرے گیا نہ وہ ادھر کرے گیا۔ تو یہ دوسرا نقطہ بھی میں نے واضح کیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ والو نبیوں کا ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بغیر گزارا نہیں ہے، تو امتیوں کا گزارا کیسا ہو؟ تو اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو جو ہے وہ کثرت کے ساتھ دن رات درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی علی سیدنا شاہ